ولا تنکحوا المشرکات، اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے. یہاں کون مراد ہے مشرک عورتیں؟ بتوں کی پجاری عورتیں. حتی یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. یہ مسلمان مرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مشرک عورت سے نکاح نہیں کرنا جب تک کہ وہ اسلام نہ لے آئے. ولا امۃ مؤمنۃ، اور ایک مومن لونڈی، امۃ لونڈی، خیر من مشرکۃ، بہتر ہے مشرک عورت سے. ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگتی ہو، پھر بھی تم اس سے نکاح نہ کرنا. یہاں ایک بہت بڑی واضح حد بتا دی گئی کہ نکاح کی بنیاد صرف پسندیدگی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح صرف ایک وقتی اور جذباتی تعلق نہیں ہے، یہ ایک گہرا تمدنی، اخلاقی، قلبی تعلق ہے، اور کسی مومن اور مشرک کے درمیان یہ تعلق ہو نہیں سکتا یا ہونا نہیں چاہیے. اور پھر یہ ایسا تعلق ہے جس کے اثرات خاندان، نسل، دین، اخلاق، شخصی جذبات، ہر چیز پر پڑتے ہیں. تو اگر کوئی شخص اس معاملے میں احتیاط نہ برتے تو ساری زندگی جہنم ہو سکتی ہے. ولا تنکحوا المشرکین، اور نہ نکاح کر کے دو. اب یہ آپ دیکھیں، تنکحوا ہے مرد کے لیے کہ اپنا نکاح نہ کرو، اور تنکحوا ہے عورت کے لیے کہ اسے نکاح کر کے مت دو. پہلا کا مصدر نکاح ہے اور دوسرے کا انکاح ہے، یعنی عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی. اسی لیے کہا ولا تنکحوا، تم اپنی عورتوں کا نکاح نہ کر کے دو المشرکین، مشرک مردوں سے، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ بھی ایمان لے آئیں. ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، اور مومن غلام زیادہ بہتر ہے مشرک سے، خواہ وہ تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگتا ہو. یعنی پسند دونوں طرف ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ لڑکا اگر پسند کر لے کسی لڑکی کو تو جائز ہے اور لڑکی کر لے تو ناجائز ہے. نہیں، اگر جائز ہے تو دونوں کے لیے، ناجائز ہے تو دونوں کے لیے، اس میں فرق نہیں رکھا گیا. اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ بلاتے ہیں آگ کی طرف. کون؟ مشرک. واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا تمہیں تمہاری شدید پسند کے باوجود بھی؟ کہ وہ تمہاری آخرت بچانا چاہتا ہے. واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے. والمغفرہ، اور بخشش کی طرف. مغفرہ غین فیرے، بخشش، معافی. لفظی معنی ہوتا ہے مٹانا، ڈھانکنا، کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی دوسری چیز میں چھپا دینا. تو اللہ تعالیٰ جب مغفرت کی طرف بلاتا ہے تو مراد کیا ہے؟ کہ بندے کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، عذاب سے بچاتا ہے. اور کبھی ظاہری طور پر درگزر کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے، خواہ دل سے معاف نہ بھی کیا جائے. یہاں عام معنی ہے بخشش کرنا، بِإِذْنِ، اپنے اذن کے ساتھ. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، اور وہ اپنی نشانیاں، اپنی آیات کو واضح کرتا ہے. للناس، لوگوں کے لیے. لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. تو ان آیات میں شادی کرنے کا معیار دے دیا گیا کہ شادی کس سے کرنی چاہیے، شادی کی بنیاد کیا ہونی چاہیے. رشتے کا اصل معیار ایمان ہے، دین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، عورت سے 4 باتوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے. اس کے مال، حسب نسب، حسن اور دین. فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین والی کو اختیار کرو، تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پسندیدہ صورتحال کون سی ہے، کیا ہے؟ کہ نکاح میں بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ رشتے کی اصل دین. ایک اور حدیث میں آتا ہے، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ساری کی ساری فائدے کی چیز ہے اور اس میں سب سے بہترین فائدے کی چیز نیک عورت، المرأة الصالحہ، نیک عورت. کتنی تعریف کی اللہ نے آپ کی. کوئی بات نہیں، اگر نیکی کے راستے میں لوگ ہمیں چھوڑ بھی دیں اور ناپسند بھی کرنے لگیں تو بھی پریشانی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ کہا ہے. دنیا کی سب سے بہترین چیز ایک نیک عورت ہے.
لیکن افسوس کہ ہماری ہی خواتین رشتے کی تلاش میں صرف حسن اور مال تلاش کرتے، اگر مال مل جائے تو حسن بھی پیچھے چلا جاتا ہے. مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھی سی لڑکی دکھائیں، تو میں جو سب سے اچھی اخلاق اور کردار کی وہ دکھاتی ہوں تو کہتے ہیں نہیں وہ ذرا خوبصورت بھی ہونی چاہیے، اچھا ذرا قد اتنا لمبا ہونا چاہیے. اچھا پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ اور پھر ساری وہیں پر آ جاتے ہیں جو اصل مقصود ہوتا ہے، اور وہ اچھائی سب بھول جاتی. اگر آپ نے اچھائی مانگی ہے تو نیکی، اخلاق، کردار، تقویٰ دیکھو اور کافی ہے. لیکن آج تک مجھے ایک خاتون ایسی نہیں ملی، ایک بھی، ناٹ ون سنگل، کہ جس نے واقعی نیکی کہی ہو اور نیکی پر ہی کیا ہو. ہرگز نہیں. بڑے بڑے دیندار جو دین کے دعوے کرتے ہیں اس معاملے میں آ کے سارا دین ڈھہ جاتا ہے ان کا، سب کچھ بھول جاتے ہیں، سب پیچھے پھینک دیتے ہیں، اور بسا اوقات صرف حسن یا مال کی وجہ سے رشتہ کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو ظاہر حسین ہے وہ متکبر بھی ہے. وہ آپ کے حقوق کیا پہچانے، وہ آپ کو کیا چیز سمجھے گی، وہ تو خود بہت بڑی چیز ہے. اور جو مالدار ہے وہ آپ سے دل کیسے لگا سکتی ہے. ہاں اگر دین ساتھ ہو تو پھر نہ حسن کچھ نقصان دیتا ہے اور نہ مال کچھ نقصان دیتا ہے، پھر عاجزی خود بخود آ جاتی. لیکن اگر کہیں پر حسن نہ ہو اور مطلوبہ معیار نہ ہو حسن کا، تو دین اور ایمان دیکھ کر انسان کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک طرف سے اگر دنیا میں کمی بھی ہو گئی تو کم از کم آخرت تو بچتی ہے، اور آخرت کا بچانا کم از کم نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے کہ جس پہ میں بہت کھول اٹھتی ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں اچھا آپ اتنا لوگوں کی بھلائی کا کام کریں، رشتے بھی کرایا کریں. میں کہتی ہوں معاف رکھے مجھے اس سے، اس لیے کہ جن وجوہات کی بنا پر میں لوگوں کو چاہتی ہوں اور جس چیز کی وجہ سے میرے دل میں ان کی قدر ہوتی ہے، جب آپ کا معیار کچھ اور ہوتا ہے تو میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. بالکل اصل میں ہوتا ہے نا کہ چوائس مرد کی ہوتی ہے، تو یہاں مرد کو زیادہ تعلیم دی گئی ہے، عموماً عورت کی چوائس پوچھی نہیں جاتی. اسلام میں تو یہ نہیں، وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی اسلام میں کیا ہے. لیکن اگر عورت نیک دیکھنی چاہیے تو مرد کیسا ہونا چاہیے، اس میں یہ ہے کہ مرد بھی نیک ہی دیکھنا چاہیے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں. بالغ ہونے کے بعد عورت کو مخصوص ایام میں، ہر وقت نہیں، مخصوص ایام میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں. خلاف عادت ہو تو استحاضہ ہوتا ہے. مخصوص ایام میں بالغ ہونے کے بعد، اگر نابالغ چھوٹی بچی کو کوئی ایسی بیماری ہے تو وہ حیض شمار نہیں ہوگا. تو لوگ پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ اہل کتاب کے ہاں حائضہ عورت کے لیے بڑی پابندیاں تھی، اس کو بالکل معاشرے سے الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا. سوال یہ پیدا ہوا کہ اسلام میں کیا مقام ہے ایسی عورت کا کہ جو اس کیفیت سے گزر رہی ہو. قل ہوا اذن، کہہ دیجئے کہ وہ اذن، اذا ہے. اذن نجاست ہے. اذن کا معنی گندگی کا بھی ہوتا ہے اور بیماری کا بھی ہوتا ہے، یعنی صرف گندگی ہی نہیں بلکہ طبی حیثیت سے ایک عورت ایسی حالت سے گزرتی ہے جس میں تندرستی کی بنسبت بیماری سے قریب تر ہوتی ہے. ضرر کے معنوں میں بھی اذا استعمال ہوتا ہے، جو کسی جاندار کی روح یا جسم کو پہنچے، خواہ دنیا کا ہو یا دین کا. تو حیض کے بارے میں جو لفظ آیا ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ شریعت الہی اس کو اذیت کی حالت سمجھتی. اریٹیشن ہوتی ہے نا ایک انسان کو، بے سکونی کسی کیفیت ہوتی. اسی طرح بے اعتبار طب بھی ایک بیماری کی کیفیت ہے، کیونکہ ہارمونل چینج جو ہے اس کی وجہ سے عورت کا مزاج جو ہے سٹیبل نہیں ہوتا ان دنوں میں. کل ہوا اذن، تو مردوں کو سمجھا دیا گیا کہ یہ کیا ہے، یہ حالت ایک اذیت کی حالت ہے، خود عورت کے لیے بھی اور اس کے رویے سے تمہارے لیے بھی. ہوا اذن. فاعتزلوا النساء فی المحیض، پس الگ رہو عورتوں سے حیض کی حالت میں. عین زیلام عزل، الگ ہونا، کنارہ کرنا. اشارہ ہے کہ سیکشل انٹرکورس منع ہے. الگ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ اس کو کسی ڈربے میں بند کر دو یا اس کو چھوئی موئی سمجھ کے الگ ہو جاؤ اس سے، یہ نہیں اس کا معنی. یعنی ریفرین فرام سیکشل کانٹیکٹ.
فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوہن، اور ان کے قریب نہ جاؤ. قریب نہ جانے کا مطلب بھی یہاں یہ نہیں کہ ان کے پاس نہ بیٹھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ بالکل نارمل ہوتے تھے ہر لحاظ سے، سوائے ایک جسمانی تعلق کے. کھانا پینا یعنی حائضہ عورت کا جو لعاب دہن ہے وہ بھی پاک ہے، اور اس کا لباس، اس کا جسم، سوائے اس کے کہ جہاں بلڈ لگ جائے وہ ناپاک ہے. ہمارے ہاں بھی لوگ ہندوؤں کی طرح اور یہودیوں کی طرح عورت کو ان دنوں میں بالکل ایک اچھوت سمجھ کر معاملہ کرتے ہیں، اور جس چیز کو اس کا ہاتھ لگ جائے وہ بھی ناپاک سمجھ لیتے. یہ سمجھتے ہوئے پھر اس کے ہاتھ کی روٹی بھی کھا لیتے. اور وہ آٹا بھی گوندتی ہے تو آٹے کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ کپڑا پہن لے یا جس بستر پہ لیٹ جائے یا جائے نماز کو ہاتھ لگا لے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے. یہ سب توہمات کی باتیں. کوئی ضرورت نہیں بیڈ شیٹ دھونے کی، پراندے دھونے کی، گرم چادریں اور سویٹر دھونے کی، اور گھر کے در و دیوار دھونے کی. فالتو پانی مل چکا ہے نا آپ لوگوں کو، اس لیے سب کچھ پاک ہے. اس کا لعاب دہن، اس کا جسم، اس کا ہر ایک چیز، سوائے وہ بلڈ جو ہے جس چیز کو جتنا لگے گا بس اتنا حصہ دھو ڈالا جائے، اور دیٹس اٹ. کوئی سارے کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں. ان کے پاس نہ جاؤ حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. پاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ طہر کہتے ہیں 2 حیض کے درمیان کی مدت کو. 2 حیض کے درمیان کی مدت یعنی وہ پاک ہو جائیں، یعنی پیریڈز بند ہو جائیں، خون کا آنا بند ہو جائے تو غسل کے بغیر بھی پاک ہے. ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے. اور دوسرا، خون بند ہو جائے اور غسل بھی کر لیں پھر قریب جاؤ. دونوں مسلک قابل عمل ہیں. دوسرا زیادہ بہتر ہے کہ شوہر بیوی کے پاس نہ جائے جب تک کہ وہ نہا نہ لے. لیکن دوسری رائے کے مطابق اگر خون کا آنا بند ہو جائے اور ابھی نہائی نہیں تو بھی جائز ہے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، پھر جب وہ پاک ہو جائیں. تطہر خوب پاک ہونا، بتکلف، تکلف سے ہے نا، باب تفاعل کا خاصیت جو ہے تکلف، یعنی خوب کوشش سے پاک ہونا، اچھی طرح نہا دھو کر، کہ جسم کے جس حصے تک پانی پہنچنا چاہیے وہاں تک پہنچا کے. کیونکہ حیض سے پاک نہیں ہوتی عورت جب تک کہ مکمل غسل نہ کرے، جسم کے ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. یعنی صابن ملنا ضروری نہیں لیکن پانی پہنچانا ضروری ہے. یہ ہے تطہر، یعنی بکوشش بتکلف پانی پہنچانا. اسی لیے جسم پر کوئی ایسی چیز لگی ہو کہ جس کی نیچے پانی نہ پہنچے تو اس سے پھر طہارت نہیں ہوتی. فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس. اتیان سے آنا، آنے سے مراد یہاں جسمانی تعلق ہے جس سے روکا گیا تھا حیض کی حالت میں. اب وہ تعلق تمہارے لیے حلال ہو گیا. کس طرح وہ تعلق قائم کرو؟ من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. یہ فطری حکم ہے، شرعی حکم نہیں. لیکن فطرت کا ہر حکم شریعت ہی کا حکم ہے، اس لیے کہ فطرت بھی اللہ نے پیدا کی ہے. اب دیکھیں کہ 2 صنفوں کا جو تعلق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص بناوٹ ہے اور فطرت کے مطابق ہے. اور فطرت بھی خدا کی پیدا کی ہوئی ہے، اس لیے فطرت کا حکم بھی خدا کا حکم ہے. تو جس طریقے پر اللہ نے تمہیں حکم دیا، یعنی جہاں سے انسان کی ولادت ہوتی ہے اس راستے سے، نجاست کے راستے سے نہیں. غیر فطری طریقے سے مراد کیا ہے؟ عمل قوم لوط یا کوئی بھی اور طریقہ، اورل سیکس بھی، یہ سب غیر فطری طریقے ہیں اور اسے حرام قرار دیا گیا. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور غیر فطری طریقے اختیار کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے. یہاں سے من حیث سے مراد یہ نہیں کہ پھر جو چاہو کرو، کیونکہ اس سے پہلے جس چیز سے روکا گیا تھا اسی کی اجازت دی جا رہی ہے. ان اللہ یحب التوابین، کیونکہ اگر دوبر کے راستے سے اجازت ہوتی تو پھر پیریڈز میں منع کرنے کی کیا ضرورت تھی. مینسز کی حالت میں روکنے کا اصل مقصد ہی یہ تھا. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے. یعنی اگر پیچھے ایسا کچھ ہو چکا تو توبہ کر لو، باز آ جاؤ. تواب کی جمع ہے توابین، گناہ سے باز آنا.
تو اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے گناہ سے باز آنے والوں سے، معذرت کر لینے والوں سے، گناہ کو برا سمجھ کر چھوڑ دینے والے، جو غلطی ہو جائے اس پر نادم ہونے والے، دوبارہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرنے والے، اور اس کا ازالہ جہاں تک ہو سکے یعنی اس کا تدارک کرنے والے کہ جو ہو چکا اب نہیں ہوگا۔ اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں عورت کے حق کی حفاظت کی گئی ہے۔ کوئی بھی دوسرا غیر فطری طریقہ اختیار کرنا عورت کو اس کے حق سے محروم کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دوسرا طریقہ منع کر دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھی، جو چاہتا کوئی کرتا۔ لیکن اس میں بھی دراصل عورت کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور اللہ محبت رکھتا ہے پاک ہونے والوں سے، پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے۔ نساؤکم، بیویاں تمہاری، عورتیں تمہاری، حرث لکم، تمہاری کھیتی ہیں، تمہارا کھیت ہے، اور کھیت ایک قیمتی چیز ہوتی ہے، اور قیمتی چیز کی کیا کرنا چاہیے؟ حفاظت کرنی چاہیے۔ کھیت سے خوشی حاصل ہوتی، تو جس چیز سے خوشی حاصل ہو اسے خوش بھی کرنا چاہیے۔ کوئی ظالمانہ طریقہ اور جبری طریقہ درست نہیں۔ کھیت کو ویران کرنا اور بنجر کرنا اور اسے نظر انداز کرنا، یہ انسان کے لیے خود نقصان دہ ہے۔ اسی لیے فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیوی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اسے جوتے کی نوک پہ رکھو، وہ بڑی ہی قیمتی چیز ہے۔ حرث لکم، تمہارے لیے نفع کا باعث ہے، خوشی کا باعث ہے، آرام اور سکون کا باعث ہے، اس لیے اسے اس کا حق دو۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، آؤ اپنے کھیت میں جہاں سے چاہو تم۔ انا کا لفظ قابل غور ہے۔ انا کا لفظی معنی ہے جہاں سے، جس طرح، یہ اسم ظرف ہے، اور اسم ظرف دو طرح استعمال ہوتا ہے، زمان بھی اور مکان بھی۔ تو ظرف زمان ہو تو معنی جب، جس وقت، مکان ہو تو جہاں کہیں، جیسے بھی، یعنی جب اپنی کھیتی ہو تو انسان صبح جائے شام جائے، جب چاہے جائے، کسی وقت کی قید نہیں، کسی زوال کے وقت کی یا کسی اور چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جیسے ہم نماز کے لیے کہ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے یا اور کچھ چیزیں، لیکن شوہر اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کے لیے کسی بھی وقت کا پابند نہیں ہے۔ اور دوسرا، جس طرح سے مراد یا جہاں سے مراد پھر وہی فطری طریقہ ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے کچھ آگے بھیجو۔ یہ نہیں کہ اللہ نے تمہیں بیوی دی ہے اور تم صرف بیوی کے ہی ہو کر رہ جاؤ، یہ تمہاری ساری سوچیں اور ساری تمہاری زندگی کا حاصل یہی رہ جائے کہ اس تعلق کو قائم کرنا، تو تم جانوروں کی طرح نہ جیو، بلکہ نیک اعمال بھی کرو، اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ فکر کرو، آگے بھی کچھ بھیجو۔ اتنا یہ جامع لفظ ہے جو یہاں پر رکھ دیا گیا کہ ایک طرف کہا کہ بیوی تمہاری کھیتی ہے، جب چاہو جہاں چاہو تم اس کے پاس جا سکتے ہو، کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں، یا کوئی رکاوٹ نہیں تمہارے لیے، یا اسے حرام نہیں قرار دیا، یا کوئی عیب کی بات نہیں اس کے پاس جانا۔ جیسے کہ ہندو معاشرے میں بیوی کے پاس جا کے بیٹھنا، بات کرنا ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہمارے ہاں بھی پنجاب میں بہت زیادہ مائنڈ کیا جاتا ہے، شوہر اور بیوی ایک بستر پر نہیں بیٹھ سکتے، آمنے سامنے بیٹھ نہیں سکتے، مل کے کھانا نہیں کھا سکتے، بہت کچھ رکاوٹیں ہیں۔ تو یہ اسلام کے خلاف ہے، یہاں اس کی تردید کی گئی۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، جہاں اتنی کھلی چھٹی دی گئی وہاں ساتھ یہ کہا گیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم پھر دنیا کے اور کسی کام کے نہ رہو یا اپنی آخرت کو بھول جاؤ۔ قدموا لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے کچھ آگے کی تیاری بھی کرو۔ اچھا، اتنا ذو معنی لفظ ہے، آگے کے لیے کچھ بھیجو۔ اس میں ایک معنی تو یہ ہے کہ محض شہوانی تعلق نہ ہو، اولاد بھی ہونی چاہیے، یعنی صرف ایک وقتی جذباتی تعلق نہیں بلکہ اولاد کی بھی فکر کرو، یعنی بچے تمہارا مستقبل ہیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ اس میں پھر اعتدال کی بھی تعلیم ملتی ہے۔ اگر بچے زیادہ ہو جائیں گے تو انسان انہی کا ہی ہو کے رہ جائے گا، کوئی کام نہیں کر سکے گا۔
نہ ان کی تعلیم ہو سکے گی، نہ تربیت کر سکو گے. اور اگر نہیں ہوں گے تو اپنے پیچھے صدقہ جاریہ کیا چھوڑ کے جاؤ گے؟ اگر اولاد غلط کام کرے تو بھی پکڑے جاؤ گے. اس لیے اتنی ہو کہ تم اچھی طرح اس کی تعلیم و تربیت بھی کر سکو. اور اسی طرح بغیر اولاد کے یا بغیر نسل کے محض ایک دل لگی کے لیے یہ کام نہ ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ہر مرحلے میں آدمی کے اوپر اللہ کا خوف غالب رہے، جب ہی وہ ایسا رویہ اختیار کر سکتا ہے کہ جو اس کے اپنے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو. جب انسان کو پتا ہو کہ اسے آخر کار اللہ کے پاس جانا ہے اور جواب دینا ہے، پھر وہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کر سکتا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، بے شک تم اس سے ملنے والے ہو. اگر بیوی سے زیادتی کی تو پوچھے جاؤ گے، خدا کو منہ دکھانا ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو. کیا خوشخبری؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس ازدواجی تعلق میں ایک خوشی رکھی ہے، ایک سکون بھی رکھا ہے. پھر اس کے بعد تمہیں اولاد بھی دیتا ہے، پھر اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتی ہے، اور جنت کی بھی خوشخبری. کیونکہ ایک شخص اگر اپنے ازدواجی تعلقات کو بہتر اور احسن طریقے پر گزار کے آتا ہے دنیا میں، تو وہ دنیا کا بھی لطف اٹھاتا ہے. کیونکہ دنیا میں بھی جب تک یہ لائف سیٹلڈ نہ ہو، باقی چیزوں کا لطف ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں اگر ایک شخص کے پاس مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن شوہر بیوی کا تعلق درست نہیں، سب خوشیاں ختم، ہر چیز بیکار ہو جاتی. تو اس لیے اسے ریگولرائز کیا گیا، حدود کے اندر رکھا گیا، درست رکھا گیا. اور جب انسان اپنے بچوں کے، بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرتی ہے، تو یہ سارا عمل اس کے لیے ایک عبادت ہے جو اسے آخرت میں جنت کے حصول کا سبب بنے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.